بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میں محمد دانش قادری اپنے چینل مرشید میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں کہ میری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک کا کروڑاں احسان ہے کہ اس نے الحمدللہ عز و جل ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، جاگ اٹھے مرجائے دل، جاگ اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان۔ عزیزان محترم، نیت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 10 دن کا اعتکاف بھی کریں گے۔ ذہن نصیب 30 دن کا اعتکاف کر لیں تو مدینہ ہو جائے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور نسوار رکھنا ناجائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، شرعاً جو نسوار رکھنا یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ عرف عام میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہتر ہے کہ نہ رکھا جائے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، بندہ جب نسوار رکھتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے جی میں 100% تھوک کو باہر پھینکوں گا اور حلق کے اندر میرا کچھ بھی نہیں جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کچھ نہ کچھ ذرات اتر جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم روزے کے اندر نسوار سے بچیں۔ تو نسوار رکھنے سے منہ میں بدبو اور سمیل بھی آ جاتی ہے بہت زیادہ، سگریٹ پینے سے، نسوار رکھنے سے۔ تو نماز مؤمنین پر وقت باندھا و فرض کی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مؤمنین پر وقت باندھا و فرض کی گئی۔ ہر عاقل و بالغ پر نماز تو فرض ہے۔ تو اس لیے جب بندہ نسوار رکھتا ہے، نسوار رکھ کے منہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بدبو والا منہ لے کر مسجد میں جانا اور پھر نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی جب تک آپ کے منہ میں سمیل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں نسوار نہ رکھیں، اور ذہن نصیب یہ جو ہم نسوار رکھتے ہیں اس کے بدلے کوئی ایسی اشیاء کھائیں جس سے ہمارے دماغ کو قوت ملے، ہماری جسمانی طاقت میں اضافہ ہو، جیسے بادام ہو گئے، ٹھیک ہے، پھل فروٹ کھائیں اس کی جگہ۔ تو یہ ہے کہ نسوار سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔